روایت میں ہے کہ یمن میں ایک قبیلہ آباد تھا جس کا Like سردار and حاتم follow. طائی تھا۔ اب حاتم طائی کی ثقافت سے دنیا کا کون سا آدمی ہے جو ناواقف ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں کچھ لوگ جب قید ہو کر آئے اور آپ علیہ السلام کو یہ پتا چلا کہ ان قیدیوں میں حاتم طائی کے قبیلے کی ایک خاتون بھی ہیں، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ خاتون کو رہا کر دیا جائے۔ خاتون کو جب رہائی کی خوشخبری سنائی گئی تو اس نے یہ کہہ کر آزاد ہونے سے انکار کر دیا کہ میرے ساتھ قبیلے کے دوسرے افراد بھی ہیں۔ آپ علیہ السلام نے Please پورے like. قبیلے کو آزاد فرما دیا اور مال غنیمت بھی واپس کر دیا، اور نہ صرف اپنی طرف سے انعام و اکرام سے نوازا بلکہ بنفس نفیس سرحد تک چھوڑنے کے لیے تشریف لے گئے۔ حاتم طائی کی سخاوت کے ضمن میں ایک قصہ بیان کیا جاتا ہے کہ روم کے Like, بادشاہ comment, کے دربار share. میں ایک دن حاتم طائی کی سخاوت کا تذکرہ تھا۔ ایک شخص نے بتایا کہ حاتم طائی کے پاس ایک بہترین عمدہ نسل کا گھوڑا ہے جو ہوا کی رفتار سے دوڑتا ہے۔ خوبصورت اتنا ہے کہ جو بھی اس کو دیکھتا ہے بس دیکھتا ہی رہ جاتا ہے۔ حاتم طائی و اس کے گھوڑے کی تعریف سن کر بادشاہ بولا کہ جب تک کسی آدمی کو آزمایا نہ جائے اس وقت تک اس کے بارے میں کوئی رائے قائم کرنا عقل اور شعور کے خلاف ہے۔ بادشاہ نے وزیر سے کہا کہ تم خود جاؤ اور حاتم طائی کی سخاوت کے بارے میں ہمیں معلومات فراہم کرو اور کسی ایسی چیز کا مطالبہ اس سے کرو جو اس کی نظر میں سب سے زیادہ قیمتی ہو۔ دربار میں ایک درباری نے کہا کہ حاتم طائی کے لیے سب سے زیادہ عزیز اور سب سے زیادہ قیمتی سبا رفتار ایک گھوڑا ہے۔ بادشاہ کو درباری کی یہ بات پسند آئی اور اس نے وزیر سے کہا کہ تم خود حاتم طائی کے پاس جاؤ اور اس سے وہ گھوڑا مانگ لاؤ۔ اگر وہ گھوڑے کا ایثار کر دیتا ہے تو حاتم طائی یقیناً سخی ہے۔ روم سے چلا ہوا یہ وفد منزلیں طے کرتا ہوا رات کے وقت حاتم طائی کے گھر پہنچا۔ جس وقت یہ وفد وہاں پہنچا موسلا دھار بارش ہو رہی تھی۔ گھپ اندھیرے میں بادلوں کی گرج ماحول کو خوفناک بنائے ہوئے تھی۔ ایسے خراب موسم میں کسی مہمان کی مہمان نوازی کرنا تو درکنار گھر سے نکلنا بھی ممکن نہیں تھا، لیکن حاتم طائی نے میزبانی کا حق ادا کیا اور مہمانوں کے تواضع اور آرام و آسائش کا پورا انتظام کیا۔ دسترخوان پر لذیذ بھنا ہوا گوشت کھا کر مہمان خوش ہوئے اور انہوں نے اپنے اندر سفر کی تھکان کی جگہ توانائی محسوس کی اور گہری نیند سو گئے۔ صبح کے وقت جب بارش تھم چکی تھی تو ہر چیز دھلی ہوئی اور صاف نظر آ رہی تھی۔ ناشتے کے دوران وزیر نے مہمان نوازی اور اظہار تشکر کے بعد اپنے آنے کا مقصد بیان کیا۔ کہا کہ ہمارے بادشاہ کو آپ کے گھوڑے کے بارے میں بہت کچھ بتایا گیا ہے۔ گھوڑے کی تعریف سن کر بادشاہ چاہتا ہے کہ آپ اپنا گھوڑا بادشاہ سلامت کی خدمت میں نظر کر دیں۔ وزیر کی بات سن کر حاتم افسوس کے ساتھ ہاتھ ملنے لگا اور بہت افسردہ ہو کر بولا، اگر آپ گھوڑا ہی لینے آئے تھے تو یہ بات آتے ہی مجھے بتا دینی چاہیے تھی، لیکن اب میں مجبور ہوں، اس لیے کہ میرا پیارا گھوڑا اس دنیا میں نہیں ہے۔ آپ کو تو پتہ ہے کہ پوری رات طوفانی بارش برستی رہی۔ میرے لیے یہ ممکن نہیں تھا کہ چراگاہ یا کسی اور جگہ سے کوئی جانور منگوا سکتا، لہٰذا میں نے اپنے گھوڑے کو ذبح کر دیا اور اسی کا بھنا ہوا گوشت دسترخوان کی زینت بنا تھا۔ وزیر حاتم طائی کی یہ بات سن کر حیران رہ گیا۔ بادشاہ سلامت کو جب یہ سارا واقعہ جا کر سنایا تو اس نے بھی حاتم طائی کی سخاوت کی بڑی تعریف کی۔ قبیلہ بنی طے کے سردار حاتم طائی کے بارے میں یوں رقم ہے کہ ایک بادشاہ نے حاتم طائی کی اتنی شہرت سنی کہ بادشاہ نے محسوس کیا کہ اس کی شہرت، اس کا نام اور اس کی عزت حاتم طائی سے کم ہے۔ بادشاہ کا دل بغض اور حسد سے بھر گیا۔ اس کے دل میں یہ وسوسہ آ گیا کہ جب تک حاتم زندہ ہے مجھے حاتم سے زیادہ عزت اور شہرت نہیں مل سکتی۔ شیطانی ذہن کو استعمال کرتے ہوئے اس نے ایک چالاک، فساد پسند اور لالچی شخص کو اس بات پر مأمور کیا کہ وہ حاتم کو قتل کر کے اس کا سر اٹھائے۔ کرائے کا یہ دہشت گرد اور قاتل شخص اپنے ترکش کو تیروں سے بھر کر اور تیز دھار تلوار کو میان میں رکھ کر حاتم طائی کے ملک کی طرف روانہ ہو گیا۔ جب وہ حاتم طائی کے علاقے میں پہنچا تو اس کی ملاقات ایک خوش گفتار، خوش مزاج اور بڑے ہی پرسکون شخص سے ہوئی۔ یہ شخص کرائے کے قاتل کو مسافر سمجھ کر اپنے گھر لے گیا
और ऐसे प्यार और खुलूस से उसकी तवाज़ो की कि किराए का कातिल उसका गर्विदा हो गया। दूसरे दिन जब मेहमान ने रुखसत होना चाहा तो खुश गुफ्तार और खुश इखलाक मेज़बान ने इसरार किया कि मेहमान अभी चंद रोज़ और क़याम करें और मज़ीद खिदमत करने का मौका दें। किराए के कातिल के दिल में मेज़बान की तकरीम और बढ़ गई। उसने कहा कि मुझे एक ज़रूरी काम दरपेश है, इसलिए मैं ज़्यादा दिन नहीं ठहर सकता। मेज़बान ने कहा कि आप वो काम मुझे बता दें, शायद मैं आपकी कुछ मदद कर सकूं। किराए के कातिल ने राजदारी से कहा कि बादशाह ने मुझे हातिम ताई को कत्ल करने का हुक्म दिया है, उसके सर पर बड़ा इनाम मुकर्रर कर दिया है। अगर आप हातिम ताई को जानते हैं तो मुझे उसका पता बता दें। यह सुनकर मेज़बान मुस्कुराया और आजिज़ी के साथ झुककर कहा कि मैं हातिम ताई हूँ, आप अपना काम शौक से पूरा कर सकते हैं, क्योंकि अगर ये काम आप इसी वक्त पूरा नहीं करेंगे तो फिर लोग देख लेंगे और वो मज़ामत करेंगे और आप इनाम से महरूम रह जाएंगे। हातिम की यह बात सुनकर किराए का कातिल अपने मेज़बान के पैरों में गिर गया। उसने अपनी तलवार और तीरों से भरा हुआ तरकश फेंक दिया और कहा कि ऐसे मुअज़्ज़ज़ सरदार के जिस्म पर फूल मारना भी गुनाह अज़ीम है।